بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ کل موجود تھے آرٹ مرمل الحرام کی نشریات میں جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب، اور مولانا صاحب نے ہمیں کل کی نشست میں امام عالی مقام کی ولادت سے متعلق واقعات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام عالی مقام سے محبت، امام عالی مقام کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی اس کے واقعات بتائے۔ اور آپ نے اگر غور کیا ہو کہ اگرچہ وہ واقعات ہیں امام عالی مقام کی ولادت سے متعلق، لیکن ان واقعات میں بھی تقریباً ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں سے شہادت امام علی مقام کا تذکرہ آ جاتا تھا۔ اتنا مرکزی نقطہ ہے شہادت امام علی مقام کہ بات ولادت کے واقعات کی ہو رہی تھی، اس میں بھی تذکرہ شہادت کا آیا تھا۔ میں آج 9 محرم الحرام کی اس نشست میں مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور موسم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل آپ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ زندگی کے ابتدائی ایام کے کچھ واقعات، کچھ داستان سنائی تھی امام علی مقام کی، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے بار بار کہیں نہ کہیں سے شہادت کا تذکرہ آ رہا تھا۔ تو آج 9 محرم الحرام کو آپ امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ بالخصوص، اور اب کل کا جو روز ہے یعنی کہ روز عاشور ہے 10 محرم الحرام، اس کا ایک نقشہ کھینچ دیجئے کہ 10 محرم کو کیا ہو۔ مجھے اندازہ ظاہر ہے تو بہت طویل بات ہو جائے گی، لیکن جتنا اختصار کے ساتھ ممکن ہو کہ 10 محرم الحرام کو امام علی مقام نے کس کس کی شہادت جتنی آپ بیان کر سکیں کس انداز سے پیش کی، اور پھر خود امام علی مقام کی شہادت وہ کس طرح ہوئی، یہ بیان کیجیے گا موسم۔ اصل میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں میری آواز بیٹھ جاتی ہے اور میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ ابھی میں بولا بھی نہیں اور میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر کی تیاری فرمائی تو سب نے روکا کہ کوفے والے غدار ہیں، بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم سے بے وفائی کی، آپ کے بھائی سے بے وفائی کی، آپ سے بھی بے وفائی کریں گے، آپ نہ تشریف لے جائیں، ان کو بلائیں، وہ آ جائیں تو پھر آپ یہاں سے لشکر کشی کریں۔ تو فرمانے لگے میں ارادہ کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن عباس چونکہ چچا زاد تھے تو وہ جب انہوں نے بھی روکا نا تو کہنے لگے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے جس میں مجھے اشارہ ہوا ہے کہ تم نے جانا ہے، تو لہٰذا مجھے جانا ہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر بچیوں کو، عورتوں کو چھوڑ کے جاؤ، کہ نہیں ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ گویا کہ مظلومیت کی پوری تصویر بنانی تھی اللہ نے امت کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں تمہارے دکھ بڑے معمولی لگیں گے۔ تو جب آپ کربلا پہنچے تو ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کے بھیجا کہ ان کو روکو اور پانی سے دور کر دو۔ تو حر علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی، تو اس نے آپ کو گھیرے میں لیا اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھا دیا، پانی بھی نہیں روکا۔ تو ان کو عرض کرنے لگے کہ آپ مان لیں آپ کے سب کے گھرانے کی حفاظت ہو جائے گی اور آپ باعزت رہیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر امام علی مقام یہ بات مان لیتے تو آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہ پڑتا کہ جب آپ ماں کا دودھ پی رہے تھے دونوں بھائی، چونکہ 10 مہینے کا فرق تھا، تو آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سید شباب اہل الجنہ، ہاں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ان کے والد ان سے زیادہ افضل ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جان بچانے کے لیے تو
آخری حد تک بھی تقیہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جب جان دینا زیادہ محبوب بن جاتا ہے اپنی جان بچانے سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سودا میں کر نہیں سکتا۔ تو جب وہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو پھر اس نے 4000 کا لشکر اور بھیجا، ادھر 72 ادھر 5000، اور آپ کے لشکر میں ٹوٹل 42 گھوڑ سوار تھے اور 32 پیدل تھے۔ تو انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، شمر ملعون نے پانی بند کر دیا۔ جب آپ کی نظر شمر پہ پڑی تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ کے رسول نے۔ شمر کو نا یہ جو پھل بیری نہیں ہم کہتے برس کی بیماری وہ تھی، وہ تھا کالے رنگ کا، تو اس کو وہ سفید 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 داغ تھے۔ تو جان نثاروں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ شمر کو دیکھ کے مجھے اپنے نبی کی بات یاد آئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں ایک سفید اور کالا کتا دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، تو وہ یہی ہے۔ مجھے خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نا یہ قربانی ہونی تھی۔ پہلی چھری اللہ نے چلوائی اسماعیل کے گردن پر، لیکن اس کو چلنے نہیں دیا، اور اس کی جگہ وہ ایک چھترا ذبح کروا دیا جنت سے لا کر۔ دوسری دفعہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر، ہمارے نبی کے والد گرامی، لیکن 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد آپ کی جان کو سلامتی ملی۔ لیکن قربانی یہ بادامی نبی کے دین کے باغ کا پانی ہے، پانی نہ ملے تو باغ خشک ہو جاتا ہے، تو اس پانی تو لگنا تھا، تو پھر یہ نصیب اور بھاگ جاگے حسین کے خون کے کہ وہ چھری جب حسین کا وقت آیا تو چھری چل گئی، اور وہ جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ نے ان سے کہا، یہ بات ہے جمعرات کی، آپ نے ان سے کہا میں مختصر بتا رہا ہوں، مجھے 1 رات کی مہلت دو، تو سب نے سمجھا کہ شاید اب یہ کل بیعت کر لے گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مہلت دیتے ہیں۔ تو آپ نے رات کو سب کو جمع کیا، اپنے 72 ساتھیوں کو، اس میں 16 اہل بیت کے نوجوان تھے، تو آپ نے ان سب سے کہا دیکھو میں نے یہ مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی مبارک رات ہے، تو ہم سارے اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے اللہ کی رضا کو طلب کریں اور اس کی جنت کو طلب کریں، اور کل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو تو آپ چلے جاؤ۔ تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے، ان کا نام تھا سعید بن عبداللہ علیہ السلام، کہنے لگے حسین کاش میری 100 جانیں ہوتی اللہ اللہ، اور میں تیرے اوپر ایک ایک کر کے قربان کرتا، میری تو ایک جان ہے، ایک وار سے ختم ہو جائے گی، کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں آپ پہ قربان کرتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جاتا۔ سب نے انکار کر دیا کہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آپ یہ جمعرات کی عصر کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی، تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے، تو حضرت زینب علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگے
میری پیاری بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں، آپ کے پروٹوکول کے لیے میں آ چکا ہوں. یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، جی جی آپ کے پروٹوکول کے لیے میں آ چکا ہوں. تو اگلے دن آپ نے صفیں درست فرمائیں، اور بیچ کا جھنڈا جو ہم مشہور ہے عباس علمدار جن کو کہتے ہیں، جی لیکن رائٹ سائڈ پہ تھے زہیر ابن القین، ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور لیفٹ پر تھے حبیب بن مظاہر، ایک جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور بڑا جھنڈا وہ آپ کے بھائی عباس کے. تو آپ نے صفوں کو درست کیا تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور ان کے قریب جا کر کہنے لگے دیکھو ہم ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، جب تک ہمارے درمیان تلوار نہیں نکلتی، اگر ہمارے درمیان تلوار نکل آئی تو پھر تم ملت سے خارج ہو، تم امت سے خارج ہو، پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. یہ اس وقت نبی کا نواسہ تمہارے سامنے ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے کانوں کے پردے کھولو اور دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو. تو شمر نے اس پر آپ کو گالیاں نکالی اور پھر وہ واپس آ گئے. تو پھر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ میری آخری بات سن لو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے. تو شمر کہنے لگا ہم تمہیں قتل کریں گے. تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا اب الموت تخوفنی، بے وقوف تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت تو میرے اللہ کی ملاقات ہے، اور موت تو میرے اللہ کی ملاقات ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. تو اس کے بعد آپ تشریف لائے اور پہلے نا 1 to 1 لوگ نکلے. تو ایک ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ نکلے تو انہوں نے ان کے کئی آدمی پچھاڑ دیے اور خود زخموں سے چور ہو کے شہید ہو گئے. تو شمر نے کہا کہ یہ ایک ایک نکلا نا تو ہم سب کو مار دیں گے، ان پر اکٹھے حملہ، چونکہ وہ تو مرنے کی ارادے لے کر آئے ہوئے ہیں، ان پر اکٹھے حملہ کرو. تو انہوں نے پھر شمر نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو ختم کرو. تو انہوں نے 5000 آدمیوں نے تیر اندازی کی گھوڑوں پر، 42 گھوڑے تھے، وہ سارے گھوڑے مر گئے تو سب پیدل ہو گئے. تو اس کے بعد پھر میدان جنگ گرم ہوا. اب 72 اور 5000 کا مقابلہ تھا، ایک ایک کر کے گر رہے تھے. تو جب زہیر بن کین شہید ہوئے تو کہنے لگے اقبل ہادیا مہدیہ الیوم تلقا جدک النبی وعلی المرتضی الابیہ. یہ گرتے گرتے انہوں نے امام حسین کی طرف منہ کر کے یہ شعر پڑھے، آگے بڑھو حسین آج تیری اپنے نانا سے ملاقات ہے، آج تیری علی سے ملاقات ہے، آج بڑا مبارک دن ہے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں اور کہاں ہماری ملاقات ہے. تو کرتے کرتے جب سارے شہید ہو گئے اور اہل بیت رہ گئے تو پھر سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر علیہ السلام نے کہا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، قربان کروں. تو آپ ہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی، جنگ کے دوران سورج ڈھل گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے سورج کو دیکھا کہ ڈھل گیا ہے تو ہائے کاش میری نبی کی امت یہ ایک واقعی یاد کر لیتی. آپ نے زہیر ابھی زندہ تھے، آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک دو اور مجھے نماز پڑھنے دو.
بھلا اس موقع پہ نماز، جبکہ اللہ اللہ، ایک دن پہلے خواب میں دیکھ چکے ہیں کہ بیٹا لینے آ چکا ہوں. اور اللہ کی قسم اگر وہ نہ بھی پڑھتے نا تو کوئی فرق نہیں تھا، لیکن امت کو میسج دینا تھا نا آل رسول نے، تو میسج ادھورا ہو جاتا کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے یہ میسج دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہائے ہائے، ہم نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑے. تو شمر نے کہا ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو آپ نے اپنے لشکر کو، جو اس وقت کوئی 42-43 باقی رہ گئے تھے، آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کر آپ نماز کے لیے تشریف تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. تو جس وقت انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا ہائے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا تو زمین پہ کیا گزری ہوگی، اور جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو آسمان اور آسمان کے فرشتوں پہ کیا گزری ہوگی. ہائے ہائے، 1443 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی، ایسی نماز نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی گئی. آپ نے نماز پوری فرمائی اور سامنے آ گئے، دوسروں کو بھیجا، انہوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ شہادتیں چلتے چلتے اہل بیت کی باری آئی. تو میرے علی الاکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہید ہوئے. تو اس کے بعد حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جاتا ہوں. تو ان پہ کندھے پر تلوار پڑی تو بازو اتر گیا، تو ان کی چیخ نکل کا یا عمّا، ہائے چچا. تو امام حسین علیہ السلام تھوڑا پیچھے تھے، زخموں سے چور تھے. وہ زخمی شیر کی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے اور لوگوں کو کاٹتے ہوئے جب ان کے قریب پہنچے تو وہ تڑپ رہے تھے اور جان دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج یہ تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب انہیں اللہ کے نبی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے. پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا اور پیچھے شہدائے اہل بیت کے جو شہداء تھے ان کے ساتھ رکھا. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید ہوئے. اس طرح کرتے 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 15 اہل بیت شہید ہو گئے. پھر آپ اکیلے رہ گئے. تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور ان کا سر اڑا دو. تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آپ پہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کی. تو شمر نے سب کو گالیاں دیں. تو زرع بن شریک تمیمی نے پھر پہلا وار کیا نیزے کا، جو آپ کے سیدھے کندھے پر یہاں لگا اور آپ کی کمر کے پار ہو گیا تو آپ گرے. تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا آپ کا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کانپ گئے اور وہ پیچھے ہٹ گیا. تو خولہ بن یزید تھا ایک بدبخت، وہ گالیاں دیتا ہوا آگے بڑھا اور آپ کے بال پکڑ کر آپ کی گردن کاٹ کے الگ کر دی اور سر ایسے اچھال دیا. بہت بہت نوازش جناب مولانا طارق جمیل صاحب. اور انشاءاللہ اسی داستان سے متعلق آپ سے کچھ اور واقعات کل کی نشست میں، یعنی 10 محرم الحرام کی نشست میں آپ کو زحمت دیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. بہت نوازش. نشریات جاری، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، تو یہ 9 محرم الحرام کی شب عاشور سے متعلق جو نشریات، اس کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے. کل 10 محرم الحرام، روز عاشور، عصر عاشور، شام غریباں، یہ نشریات بعنوان شان حسین انشاءاللہ کل ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.